بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دنیاوی خوبی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ایک روحانی خوبی دیتا ہے۔ تو دنیا میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں، دنیا بھری پڑی ہے ان شخصیات سے، جس میں جن کو اللہ تعالیٰ روحانی خوبی دیتا ہے، روحانی خوبی سے نوازتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان عام نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ڈالی ہے، چاہے ہم جتنے گناہ گار ہو جائیں، چاہے کوئی بھی انسان جتنا گناہ گار ہو جائے، تو اگر ہم اس کی پرسنالٹی کو دیکھنے بیٹھیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ کس میں کون سی خوبی ڈالتا ہے۔ وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، جس میں جو خوبی دے۔ کسی کو روحانی خوبیوں سے نوازتا ہے تو کسی کو دنیاوی خوبیوں سے نوازتا ہے۔ روحانی خوبیاں جیسے کہ کسی کو کشف دے دیا، کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کو کشف ہے، فلاں بندہ سچے خواب دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، سب کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ دنیاوی خوبیوں میں کسی کا یہ ہوتا ہے، کسی کے اندر احساس بہت زیادہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہی خوبیاں ہیں جو اپنے بندوں میں ڈالتا ہے، جن سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ میرے سامنے اسی طرح کی روحانی خوبیوں کے مالک ایک علیزِ رحمان گزری، ایک ایسی پرسنالٹی گزری جس کو میں دیکھ کے حیران بھی ہوئی اور امپریس بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے یہ خوبی دی اس کو۔ ان کو کلیئر وائنس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی غیب دان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیب کا علم رکھنے والی ذات ہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں، آنے والے اوقات کے بارے میں، کسی کو خواب سے اشارہ دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قدرت اشارے دیتی ہے، تو کسی کو جیتے جاگتے کچھ اشارہ دے دیتا ہے، جس کا اس کو واقعہ گزرنے کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ فیل ہوا تھا۔ تو قدرت اپنے اشارے دیتی ہے قدرت۔ تو میری نظر سے ایک ایسی پرسنالٹی علیزِ رحمان گزری۔ تو چلتے ہیں، آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک ایسی لڑکی سے جو نہ صرف جنات کو دیکھ سکتی ہے بلکہ روحانی دنیا میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، روحانی دنیا میں سفر کرنے کی ایک علیحدہ کہانی ہے جس کو ہم ایسٹرل پروجیکشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے علیزِ رحمان، ایک ایسی شخصیت جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا فریب؟ آئے اس کی کہانی سنتے ہیں علیزے کی اپنی زبانی۔ یوز کرتی ہوں کہ لوگوں کی چیزیں گم جاتی ہیں۔ کہ آپ فار ایگزامپل اب ایسٹرل اگر ہے تو میں صرف اس پرپز کے لیے اس کو یوز کرتی ہوں کہ لوگوں کی چیزیں گم جاتی ہیں، لوگوں کو مل نہیں رہی ہیں، تو دین آئی ہیلپ دیم فائنڈ آؤٹ دوز تھنگس، اینڈ ان 95% کیسز آئی ہیو بن سکسیزفل، اینڈ دی ادر 5% میں یا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے بیکاز پرابیبلی ان کے نصیب کی وہ چیز نہیں رہی میں ہے، آپ کو بتاؤں علیزِ رحمان یا یہ کہ مجھے بالکل ہی علیزِ نہیں رحمان نظر کا آتا، تعلق پاکستان مجھے کی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کام گھرانے سے ہے۔ بظاہر ایک نارمل سی لڑکی، مگر اندر سے خاص روحانی طاقت کی حامل۔ ان کے بقول انہیں بچپن سے ہی خواب میں سچے اشارے ملتے تھے، اور بعض اوقات وہ چیزیں دیکھتی تھیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ جنات کو دیکھنے کی صلاحیت۔ علیزہ کہتی ہیں کہ وہ جنات کو نہ صرف محسوس کر سکتی ہیں بلکہ انہیں صاف دیکھ بھی سکتی ہیں۔ یہ چیز ان کے لیے کبھی نعمت بنی تو کبھی اذیت۔ کچھ جنات ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو کچھ نے خوفناک مناظر دکھائے۔ کئی بار وہ کہتی ہیں مجھے رات کے وقت عجیب و غریب چہرے نظر آئے، کچھ ایسے کہ لگتا تھا کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ چلے ان کے روحانی سفر پہ بات کرتے ہیں۔ علیزہ کا سب سے حیران کن دعویٰ ہے کہ ان کی سول ٹریول کی صلاحیت، یعنی ان کی روح جسم سے الگ ہو کر دوسرے مقامات یا دنیاؤں کا سفر کرتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ کیسے وہ اپنی روح کے ساتھ مختلف جہانوں کا مشاہدہ کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار میری روح نکلی اور میں نے اپنے جسم کو بستر پر سوئے ہوئے دیکھا، جس کو سائنس ایسٹرل پروجیکشن کے نام سے جانتی ہے۔ ایسٹرل پروجیکشن ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنی باڈی کو چھوڑ کر اپنی سول میں ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سے بہت وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں کبھی نہ کبھی ویڈیو بناؤں گی۔ تو فی الحال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا علیزہ کلیئر وائنٹ ہیں، یعنی غیبی بصیرت رکھنے والی۔ علیزہ کے خواب اکثر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کی شادیاں، حادثات اور بعض لوگوں کی نیتیں، وہ سب کچھ خواب میں انہیں نظر آ جاتا ہے۔
یا پھر بیٹھے بیٹھے وہ کہتی ہے میرے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ اس میں میرا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دماغ میں ڈالی گئی بات ہوتی ہے. وہ سب کچھ انہیں خواب میں نظر آ جاتا ہے. وہ ان باتوں نے نہ صرف ان کی زندگی بدل دی بلکہ انہیں ایک مقبول سوشل میڈیا شخصیت بھی بنا دیا، کیونکہ ان کی پریڈکشنز کافی حد تک وہ خود کہتی ہیں کہ 95% تک سچ ثابت ہوتی ہیں. باقی کا 5% وہ بتاتی ہیں. وہ اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہی کہ یا تو مجھے پرمیشن نہیں ہوتی آگے بہت کچھ جاننے کی، جیسے اب وہ اکثر کہتی ہیں کہ جو ایسٹرل پروجیکشن ہے وہ اسے لوگوں کی ہیلپ کے لیے استعمال کرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دین دی ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پازیٹیوٹی میں استعمال کرے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں اکثر اپنی ایسٹرل پروجیکشن کی جو صلاحیت ہے اسے لوگوں کی جو چیزیں گم ہو جاتی ہیں ان کو ڈھونڈنے میں استعمال کرتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ میری 95% جو ان چیزوں کے بارے میں پریڈکشن ہوتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے. باقی کا جو 5% ہے وہ اس وجہ سے کہتی ہیں کہ میں انسان ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، یا مجھے پرمیشن ہی نہیں دی جاتی آگے جانے کی، یا وہ چیز انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی، تو پھر میں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی وہ چیز کہاں ہے. تو لوگوں کا رد عمل، عوام میں ان کے تجربات پر شدید رد عمل پایا گیا. کچھ لوگ انہیں اللہ کا خاص بندہ کہتے ہیں تو کچھ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. بہت سے افراد ان سے رابطہ کرتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر یا روحانی رہنمائی کے لیے. علیزے کا پیغام، علیزے کا ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان سچا ہو، دل کا صاف ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھے تو روحانی دنیا خود اس کے قریب آتی ہے. ان کا پیغام ہے یہ طاقت اللہ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان بھی ہے اور عطا بھی، مگر اس کا غلط استعمال گناہ ہے. علیزہ رحمان کی کہانی حیران کن ضرور ہے مگر ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آئے. روحانیت، خواب اور غیبی اشارے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اچھا، علیزہ رحمان سے ان کی پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ کوسچنز ہوئے، تو ان سے ایک دفعہ یہ پوچھا گیا کہ اورا کس کا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ علیزہ رحمان انرجیز اور اورا کی بات کرتی ہے نا کہ وہ انرجی کو ریڈ کرتی ہیں، انرجیز کو ہی ریڈ کر کے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب وہ سیشن لیتی ہیں تو وہ ویڈیو کال پہ نہیں، وہ صرف آواز سن کے ہی سیشنز لیتی ہیں، یعنی بتا دیتی ہیں اس بندے کے بارے میں. وہ کہتی ہیں میں ان کا مائنڈ پہ ریڈ کر سکتی ہوں. تو ان سے یہ پوچھا گیا انرجیز کے بارے میں کہ اورا کے بارے میں کہ اورا کس پرسنالٹی کا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ ایکسپیرئنس کیا کہ جو بندہ وضو میں رہتا ہے تو اس کا اورا بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اسلام کے اصولوں میں ہر چیز میں، ہر سنت میں برکت ہے. تو اگر ہم اپنا اورا مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وضو میں رہیں تاکہ ہمارا اورا مضبوط ہو تو آس پاس کی سراؤنڈنگ کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمیں افیکٹ نہ کرے. جیسے شیاطین آپ کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے، ان دوسری مخلوقات سے بچنے کے لیے آیت الکرسی اور اپنا اورا مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں باوضو رہنا چاہیے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈسکشن. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کوئی اور ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.